رحم اللہ من کرہ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھنے محمد. صاحبان علم و فہم، پہلے تو شاید یہ تھوڑا سا اشتباہ ہوا ہے. میرے خیال میں آنے والی جمعرات تک ہماری 10 مجلسیں ہوں گی. جمعے کو ہماری صبح کی فلائٹ ہے، تو یہ اشتباہ دور کر لیں. اس لیے کہ منگل سے ہم نے مجلس شروع کی، آج چوتھی مجلس ہے اور جمعرات کو 10 مجلسیں پوری ہوں گی. تو جمعے کو میں صبح ایک درود پڑھ لیں محمد محمد. اجازت ہے صاحبان علم و فہم، بقیت اللہ کے زیر عنوان یہ 10 مجالس اعضا کہ جن میں اگر محسوس نہ فرمائیں تو کیونکہ یہاں کا کچھ مزاج ہے کہ روزانہ کہنا پڑتا ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں. خورشید صاحب ادھر آگے آئیے، اور جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں، اگر تکلیف ہے کمر ومر میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ الحمدللہ ٹھیک ہیں تو پھر آگے تشریف لائیے. ایک درود پڑھیں محمد. خدا آپ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ایرانیوں کا انداز ہوتا ہے، بعض عراق کے علاقوں میں انداز ہوتا ہے، لیکن ہند و پاک میں دیوار سے لگ کے بیٹھنے کا انداز میرے خیال میں رائج نہیں ہے. کہیں کہیں ہے، لیکن یعنی ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں کراچی میں اور لکھنؤ میں اور متعدد جگہوں پر. اور پھر خاص طور پہ اگر حال بڑا ہو تو پھر اور ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ درمیان میں یا تو آپ کو یقین ہے کہ درمیان میں ملائکہ یا جنات بیٹھے ہیں کہ جن کے لیے آپ جگہ چھوڑ رہے ہیں، اور ہیں جنات ہوتے ہیں. مجھے میرا تجربہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور مولانا اس سے زیادہ واقف ہیں. اور خاص طور پہ اس بارگاہ میں جنات کافی تعداد میں مجلس میں آتے ہیں. تو یہ بھی خیال رکھا کریں کہ آپ کے پہلو میں کون کون بیٹھے ہیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ سب مومن ہیں. ایک ذرا درود پڑھیں بس. معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عنوان کچھ گزارشات گزشتہ مجالس میں بھی اور کوشش کریں گے کہ آج بھی، اس لیے کہ پہلے ہمیں امام کے وجوب اور امام کی موجودگی
اور حجت خدا کا ہر دور میں ہونا یہ ثابت کرنا ہے. اور اس کے بعد ہمارے زمانے کے امام، کیونکہ اس موضوع پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، تو ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں برادران اہل سنت کیا کیا اعتراضات رکھتے ہیں، پھر ہمارے مومنین کے فرائض کیا ہیں زمانے کے امام کے بارے میں، یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر امام کا کون کون سا حق لازم ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، تو اگر ہمیں علم ہی نہیں تو پھر ہم اسے ادا کیسے کریں گے؟ اور ظاہر ہے کہ اب شعور بیدار کرنے کا، علم دینے کا ایک ہی مرکز رہ گیا ہے اور اسے کہا جاتا ہے امام بارگاہ. یعنی یہ ممبر اب واحد صنف رہ گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے شعور بیدار ہوتا ہے. ورنہ کتابیں پڑھنے کا، دینی کتابیں پڑھنے کا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. بچے اپنی دنیاوی تعلیم میں ظاہر زیادہ مشغول ہوتے ہیں، مجبوریاں ہیں. بزرگوں نے معذرت کے ساتھ، جو چند بزرگ تشریف فرمائے، بچوں کو بٹھا کر سمجھانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ بچے اب نہ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور نہ بزرگ ان کو مسئلوں کی طرف زیادہ توجہ دلاتے ہیں. ورنہ بہت سارے مسائل ہمارے گھریلو ایسے ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم گھر میں اذاخانہ تو بنا لیتے ہیں لیکن بچے کو طہارت نہیں سکھاتے. ہم علم سجا لیتے ہیں گھر میں لیکن بچے کو غسل واجب نہیں سکھاتے. میں نے پچھلے سال ایک مثال دی تھی، کسی موضوع میں آئی تھی، مجھے یاد ہے کہ ڈیفینس میں نکاح پڑھانے گیا ایک کراچی میں، تو ابھی نکاح میں دیر تھی. میں نے بچے سے پوچھا کہ دولہا سے، جس کی شادی ہو رہی تھی، رخصتی ہو رہی تھی، کہ بابو تم نے غسل واجب سیکھ لیا؟ غسل واجب آتا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگا مولانا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے ذرا برا لگا کہ یہ شادی ہو رہی ہے اور اس کو غسل واجب کا نہیں پتا. تو میں نے اس کا دوست برابر میں بیٹھا تھا، اس سے کہا ذرا ان کے والد صاحب کو بلا کے لاؤ. والد صاحب آئے، میں نے کہا کہ آپ نے بچے کو غسل جنابت نہیں سکھایا؟ کہنے لگا مولانا یہ کیا ہوتا ہے؟ اب ذرا اندازہ فرمائیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ تمام امور سر انجام دیتے ہیں دنیا کے جو ہیں، اور دکھاوے کی عزاداری بھی بہت کرتے ہیں، ماتمداری بھی بہت کرتے ہیں، گھر میں عزاخانہ بھی سجا لیتے ہیں، لیکن بچے کو غسل واجب، استنجا، طہارت اور یہ تمام چیزیں نہیں سکھاتے. کون سکھائے گا؟ مولا کائنات کا فرمان ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. میں اس لیے بھی تھوڑی سی تمیزی گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ جن حضرات کو 9:15 اور 9:30 کے درمیان آنے کی عادت ہے وہ بھی پہنچ جائیں. کہ جناب مولا فرماتے ہیں کہ پہلے 7 سال اپنے بچے کو آزاد چھوڑ دیں، اس پہ کوئی قدغن نہ لگائیں، اس کو بات بات پہ ڈانٹے نہیں، اس کو بات بات پہ روکے نہیں. پہلے 7 سال، کیونکہ پیدا ہونے کے بعد 7 سال تک وہ ہر چیز میں غور کرے گا کہ یہ بنی کیسے، یہ دنیا میں یہ چیز اس کے لیے تو ظاہر نہیں ہے، تو اس پہ غور کرے گا کہ یہ کیا ہے. تو اس کو غور کرنے دیں، اس کو فکر کرنے دیں، اس کو ڈانٹے نہیں. ہاں صرف حرام حلال کا خیال رکھیں، موت زندگی کا خیال رکھیں کہ کہیں وہ ہلاکت میں نہ پڑ جائے، لیکن اس کو بات بات پہ ڈانٹی نہیں. پہلے 7 سال. اور دوسرے 7 سال یعنی 7 سال سے لے کر 14 سال کے سن میں بچے کو قیدی بنا لیں. مولا کا فرمان ہے لفظ قیدی، بچے کو قیدی بنا لیں، یعنی ایسا قیدی بنا لیں جیسے قیدی پر نگاہ رکھی جاتی ہے، اس طرح سے بچے پر نگاہ رکھیں. کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. 7 سے 14 سال کا سن. اور پھر مولا فرماتے ہیں 14 سال سے لے کر 21 سال کا جو سن ہے، اس میں اگر بیٹا ہے تو اس کا باپ، اگر بیٹی ہے تو اس کی ماں، اس بچے یا بچی کے ایسے دوست بن جائیں جیسے حقیقی دوست ہوا کرتے ہیں. اور نہیں فرمائے، یعنی جیسا حقیقی دوست ہوتا ہے. اس لیے کہ 14 سال سے لے کر 21 سال کے سن میں اب بچے کو طہارت اور نجاست اور غسل کا پتہ لگانا ہوگا. اگر وہ کسی ایسے دوست سے پوچھے گا جو خود بے روی کا شکار ہوگا تو یہ بھی بے روی کا شکار ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا باپ اس کا دوست ہوگا تو اس سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے. لہذا ہم اپنے بچوں کو
تربیت دیں بچوں کو، اور یہی سن ہوتا ہے. اگر آپ اس کو بڑے ہونے کے بعد بتائیں گے کہ بچے بیٹا استنزا اس طرح سے لیا جاتا ہے، تو وہ شرم محسوس کرے گا. نہ آپ بتا پائیں گے نہ وہ سمجھ پائے گا. لیکن جو سن ہوتا ہے اس میں اگر سمجھا دیا، اور اسی لیے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ جو بات بچپن میں راسخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے. اور میں کہوں گا بڑے ہونے کے بعد تو ایک سورہ بھی یاد نہیں رہا کرتی. غور نہیں فرما رہے، یعنی بزرگ ہو جانے کے بعد آپ ایک سورہ یاد کرنے کی کوشش کریں تو وہ یاد نہیں ہوگی، اس لیے کہ بڑے ہو گئے. خیر ایک درود پڑھنے والا آواز سے محمد والما. بس بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، سورہ ہود کی آیت، اور جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے اللہ کا باقی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مومن ہو. یہاں مسلمین نہیں فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیت اللہ کا تعلق صرف مومنین کی ذات سے، یعنی مومنین کو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے یہ اللہ کا باقی خیر ہی خیر ہے. وہ کون ہے؟ ہم سوال کریں گے مسلمانوں سے کہ آپ بتائیے وہ کون ہے جو بقیت اللہ ہے. جبکہ قرآن مجید میں 26 آیات میں نے کل بھی عرض کیا تھا ایسی ہیں کہ جو زمانے کے امام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. 26 آیات. اور یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ لفظ بقیہ، بقیت اللہ، پورے قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کا باقی ہے ہی ایک. اللہ کا باقی ایک ہے، اور اسی کو ہم حجت خدا کہتے ہیں، اسی کو ہم امام زمان کہتے ہیں، اسی کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف آیات سے اللہ نے امام کے وجود کو ثابت کیا. اور میں کل بحث کر رہا تھا کہ ایک مشہور و معروف آیت ہے قبلہ جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، کہ جس میں رب الارباب ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، یہ کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ. بہت مشہور آیت ہے، اس سے میں استنباط کر رہا ہوں گزشتہ 2 مجالس میں. اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی جو تم میں سے. پی ٹی وی میں اس پر ایک پروگرام آیا اسی رمضان میں جو رمضان گزرا ہے، تو میرے ساتھ دوسرے صاحب تھے جو مباحثے میں حصہ لے رہے تھے، محمود شام صاحب جو جنگ اخبار کے ایڈیٹر ہیں، اور کچھ اور خواتین بھی، کچھ اسکالرس اور کچھ لوگ تھے. 4 افراد تھے جو اس میں اس پروگرام میں حصہ لے رہے تھے. تو وہ کیونکہ پروگرام آیا تھا 22 رمضان کو اور مولا کی شہادت گزری تھی، تو اس لیے کچھ لوگوں نے ٹیلی فون پر لائیو پروگرام تھا 4 گھنٹے کا رات کو، تو سوالات کیے. کسی ایک نے سوال کر لیا کہ جناب یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جناب اولی الامر سے مراد پہلے محمود شام صاحب سے پوچھا جائے کہ کون ہے. غور فرما رہے؟ تو بتایا کہ صاحب اولی الامر سے مراد سربراہ مملکت. اور مفتی محمود نے بھی، میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ مفتی محمود نے بھی لکھا ہے اپنی تفسیر میں، جو اس کے فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں، کہ اولی الامر سے مراد ہے سربراہ مملکت. تو ہم ان کو ایک سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ جناب اگر اولی الامر سے مراد سربراہ مملکت ہے تو پھر یہ آیت صرف پاکستان کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ آیت صرف ایران کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ آیت صرف افغانستان کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ آیت صرف سعودی عرب کے لیے نازل نہیں ہوئی. اس لیے کہ آیت مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ آیت ہے قیامت تک کے لیے، پورے جہاں کے لیے. اور اللہ نے ویسی ہی اطاعت واجب قرار دی ہے اولی الامر کی جیسے رسول کی اطاعت واجب قرار دی، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. اپنے ساتھ جدا استعمال کیا لفظ اتی، کل بھی میں نے اس پہ بحث کی تھی، دہراؤں گا نہیں، لیکن گزرنا چاہتا ہوں صرف مولانا سے دعا لینے کے لیے. لفظ اتی 2 دفعہ استعمال کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اطاعت 3 واجب قرار دی. اولی الامر کے ساتھ لفظ اتی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ لفظ اتی ہے، رسول کے ساتھ لفظ اتی ہے. اگر اللہ ایک لفظ اتی استعمال کر رکھتے اور تینوں کو استعمال فرماتا، مصداق قرار دیتا،
تو کیا فرق پڑتا؟ فرق پڑتا، نصیری کو دلیل مل جاتی کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہی رسول ہے ویسا ہی اولی الامر۔ یا علیہ، اگر اللہ ایک لفظ عطی استعمال کرتا تو تینوں کے لیے نصیری کو دلیل ملتی، اور اگر تینوں کے لیے جدا جدا استعمال کرتا، اطیع اللہ واطیع الرسول واطیع اولی الامر منکم، تو مقصر کو دلیل مل جاتی کہ اللہ کی اطاعت جدا ہے، رسول کی جدا ہے، اولی الامر کی جدا ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ لفظ عطیع استعمال کر کے یہ بتایا کہ میری اطاعت میں سجدہ واجب ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی ہے جس میں اتباع واجب ہے، رسول اور اولی الامر ایک جیسے ہیں۔ تو اب اگر آپ کہتے ہیں سربراہ مملکت، تو پھر یہ ناقص ہے بات۔ پاکستان کے چلے مسلمان تو کر لیں گے اطاعت مشرف صاحب کی، یہاں کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ برطانیہ کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ بتائیے، انڈیا کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ اگر وزیر اعظم پاورفل ہے وہاں کا سکھ، تو کیا اس کی اطاعت کریں گے؟ نہیں۔ اولی الامر سے مراد اگر آپ سربراہ مملکت لیں گے تو یہ دلیل ناقص ہے، بلکہ اولی الامر سے مراد جب رسول پاک سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آخر آپ کے بعد اولی الامر کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب اولی الامر ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ایک کے نام لیے سرکار نے 12 کے 12 اماموں کے نام لیے، یہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی، ایک ایک کے نام لیے۔ پھر سرکار نے صفات بیان کی، کسی نے پوچھا سرکار اولی الامر کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اولی الامر ہوں تو اس پر مشکل ترین سوال کر دینا، اگر مشکل ترین سوال کا جواب چشم زدن میں دے تو سمجھ لینا اولی الامر ہے۔ اور اگر مسئلہ کل میں نے عرض کیا تھا، یاد ہے اشر بھائی، کہ اگر وہ پوچھنے چلا جائے اپنی بیٹی سے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ اگر مسئلہ پوچھنے چلا جائے کہیں اور، بس یہاں تک بات رکی تھی، اب اس سے بات آگے بڑھانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولی الامر وہ ہے کہ جو ہر مسئلے کا جواب چشم زدن میں دے۔ اب ایک روایت ہے جو آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، لیکن میں اس میں ایک دلیل قائم کرنے جا رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ جب ایک سائل آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا علی آپ اولی الامر ہیں، فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرا مشکل ترین سوال ہے، تو فرماتے ہیں اگر مشکل ترین سوال ہے تو میرے 4 سالہ حسن سے پوچھ لو۔ سائل کہتا ہے مولا آپ کے لال سے میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں، مشکل ترین سوال، تو فرماتے ہیں کہ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو تمہیں جواب دے ہی دوں گا، لیکن میرے بعد اگر کوئی اولی الامر ہے تو وہ امیر شام نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا حسن ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کی طرف تمہیں بھیج رہا ہوں کہ میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ اب امام کی طرف جب وہ آیا تو امام فرماتے ہیں 4 سال کے امام کیا سن ہوتا ہے 4 سال کے بچے کا، لیکن امام امام ہوتا ہے، خواہ بچہ ہو یا بڑا ہو۔ کہا کہ میں تمہارا سوال بھی بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی۔ کہا کہ ہاں کیا سوال ہے، میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ اب میں نے عرض کیا کہ یہ سوال آپ نے علماء سے سنا ہوگا ہزاروں دفعہ، لیکن اس میں آخری بات نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہ نوجوانوں نے نہ سنی ہو، بزرگ تو بہتر جانتے۔ کہا کہ آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور بنائی ہیں، قوی تر بنائی ہیں؟ کہتا ہے ہاں میرا یہی سوال ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے، اور پتھر سے زیادہ قوی تر اللہ نے لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ طاقتور پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور اللہ نے بادل کو بنایا ہے کہ جس میں وہ پانی ہوتا ہے اور وہ بادل اس کو اپنے دوش پر لیتا ہے، اور اس بادل سے زیادہ طاقتور ہوا کو بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بادل ہوا میں اڑتا ہے۔ بادل سے زیادہ طاقتور اللہ نے ہوا، اور ہوا سے زیادہ طاقتور ہوا کا فرشتہ بنایا ہے کہ جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے۔ ہوا کے فرشتے سے زیادہ طاقتور اللہ نے ملک الموت کو بنایا ہے کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے گا۔ ملک الموت سے زیادہ طاقتور اللہ نے موت کو بنایا ہے کہ جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، اور موت سے زیادہ طاقتور اللہ نے صاحبان عمر کو بنایا ہے کہ جو موت کو بھی ٹال دیا کرتے ہیں۔
علیہ غور نہیں فرمایا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا اللہ. یہ روایت تو آپ کو 14 ستارے بھی نہیں مل جائے گی کہ ملک الموت سے زیادہ اللہ نے موت کو بنایا. لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے یہ 3 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں, سراج غم, نہر المصائب اور بحور الغمہ. یہ 3 وہ کتابیں ہیں جس میں یہ اگلی بات موجود ہے کہ موت سے زیادہ طاقتور اللہ نے ہم صاحبان عمر کو بنایا ہے کہ جو موت کو بھی ٹال دیا کرتے ہیں. دیکھیے یہ ایک دقیق مسئلہ ہے, اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں. اجل جو مسمم ہے وہ نہیں ٹلا کرتی, موت ٹل جایا کرتی ہے. غور فرمائیے گا, 1-2 واقعات نہیں ہے, سینکڑوں واقعات ہیں کہ آپ نے سنے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اللہم صلی علی محمد, اور آ کر کہتا ہے کہ مولا فلاں کی شادی ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تو یہ دونوں میاں بیوی مر جائیں گے, رات کو انتقال ہو جائے گا, صبح دونوں زندہ تھے. جلدی میں اس کو 1-2 منٹ میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ اگر کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تو دونوں کا انتقال ہو جائے گا. صبح دونوں زندہ تھے. لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ امام آپ نے تو یہ فرمایا تو وہ تو زندہ ہے. فرماتے چلو, پوری جماعت کو تمام معترضین کو لے کر پہنچے اس کے گھر اور کہا رات کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ کہا مولا میں شادی کر کے آیا تھا, میرے گھر میں اور کوئی تھا نہیں, بس میری زوجہ جو نئی دلہن تھی اور میں. ابھی ہم گھر میں آرام کرنے گئے نہیں تھے کہ دخل الباب ہوا اور کسی نے دروازے پر کہا کہ میں مسافر ہوں, بھوکا ہوں, اپنے جان و مال کا صدقہ مجھے کھانا کھلاؤ. نہیں فرما رہے, مجھے آج 4-6 گھنٹے پڑھنا ہے کم از کم. تو صبح چھٹی ہے, آپ نماز پڑھ کے سو جائیے. تو غور فرمائیے کہ وہ کہتا ہے کہ مولا ایسے ایسے آیا ایک شخص, قبلہ تو تھکے ہوئے ہیں سفر کے بہنوں, آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ہاں مولا اسی طرح سے مسافر آیا تھا, میں نے اپنی نئی نویلی دلہن سے کہا کہ میں مجبور ہوں, صحیح طرح سے کھانا مجھے پکانا آتا نہیں ہے, تم پکاؤ میں تمہاری مدد کروں گا. ہم نے کھانا پکایا, اپنی جان و مال کا صدقہ کر کے اس مسافر کو کھلایا. فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے گھر میں جا کر اور اس تکیے کو ہٹاؤ جس پر تم نے سر رکھ کے سوئے تھے. اب جو وہ تکیہ ہٹایا تو اس کے نیچے ایک سانپ جس کے منہ میں ایک پتھر پھنسا ہوا ہے. آپ نے کہا مولا اس طرح سے سانپ ہے لیکن اس کے منہ میں پتھر پھنسا ہوا ہے. فرماتے ہیں یہ وہی صدقہ ہے جو تم نے رات دیا تھا, جو پتھر کی صورت میں اس سانپ کے منہ میں پھنس گیا, ورنہ تم دونوں کی موت واقع ہو جاتی. یعنی موت کو الصدقہ کو رد البلا, صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے, لیکن جو اجل ہے جو مسمم ہے وہ بہرحال آنی ہے, وہ ایک نہ ایک دن آنی ہے. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا, کیوں آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس لوگ کہ مولانا میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے, کوئی دعا بتائیے, کوئی وظیفہ بتائیے. اس کا سبب یہ ہے کہ بعض چیزیں لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہیں. اگر اجازت دیں تو ایک مثال اور یاد آ رہی ہے, گھبرائیے نہیں جو پر کھول رہے ہیں اٹھنے کے لیے کہ صاحب یہ تو اب 4-6 گھنٹے پڑھیں گے, لہذا ہم اٹھ جائیں آہستہ سے کسی صورت سے, کوئی بہانہ کر کے, تو بس زیادہ نہیں زحمت دوں گا. بہرحال غور کیجیے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ صدقہ موت کو ٹال دیا کرتا ہے, موت بھی ٹل جاتی ہے. بعض چیزیں لوح محفوظ پر, ہمارے استاد گزرے ہیں مولانا علی صغیر زیدی صاحب, بہت بڑے عالم تھے, خیر پور میں کوڈی جی میں ہوا کرتے تھے. ان میں سے بہت سے احباب یہاں تشریف فرما جو انہیں جانتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ قبلہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ راہب آیا سرکار کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دست دعا بلند فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں, اور وہ مولا حسین کو لے کر آیا تو 7 بیٹے اللہ نے دے دیے. اور فرما رہے ہیں یہ واقعہ اگر میں جم کے پڑھوں تو 1 گھنٹے کا ہے, راہب والا واقعہ. اس میں اتنے لطیف نکات ہیں, لیکن میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ آخر رسول پاک بھی وہی ہیں, مولا حسین بھی وہی ہے, وہ بھی معصوم ہے, وہ بھی معصوم ہے. مولا رسول پاک نے اس کو واپس کر دیا, مولا حسین نے 7 بیٹے دے دیے. تو فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا
یہ ہم نے بعد میں ایک کتاب میں پڑھا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک کو کیوں روک دیا جبرائیل نے کہ اس کے حق میں دعا نہ فرمائیں؟ مولا حسین کے منہ پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے، 7 بیٹوں کا اعلان کر دیا. رسول پاک کو تو روک دیا تھا نا جناب جبرائیل نے کہ آپ اس کے حق میں دعا نہ فرمائیں. مولا حسین کو کیوں نہیں روکا؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ حسین کو وسیلہ بنا کے لائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے. اور نہیں فرمایا. حسین عباس صاحب اگر آپ یہاں آ جائیں تو زیادہ اچھا. ایک ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے. یہ جگہ خالی ہے ادھر کہ صاحب لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر مولا حسین کو وسیلہ بنا کے لائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے. تو میں نے سوال کیا کہ بھائی پھر یہ کیوں نہیں لکھا ہوا تھا لوح محفوظ پہ کہ جب رسول پاک کو وسیلہ بنائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے؟ یہ بھی تو لکھا ہو سکتا تھا کہ جب رسول پاک بھی تو وہی ہیں جو مولا حسین ہے، وہی رسول پاک ہے معصوم ہونے کے ناطے. تو کہا کہ نہیں، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. دے رسول پاک دے سکتے تھے بیٹے، آخر مولا علی کیوں نہیں آ گئے؟ مولا حسن کیوں نہیں آ گئے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے وسیلہ کیوں نہیں بن گیا؟ یہ مولا حسین ہی کیوں آئے؟ تو فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ رسول بھی دے سکتے ہیں، علی بھی دے سکتے ہیں، مولا حسن بھی بیٹے دے سکتے ہیں، جناب سیدہ بھی بیٹے دے سکتی ہیں، لیکن مولا حسین کو اس لیے لے کر آیا کہ مولا حسین کی نسل سے قیامت تک اولی الامر پیدا ہوتے رہیں گے. غور نہیں فرمایا. یعنی نہ رسول پاک کی ظاہری نسل سے کوئی امام پیدا ہوگا، نہ مولا حسن کی نسل سے کوئی امام پیدا ہوگا، مولا حسین کی نسل سے قیامت تک حجت خدا پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان سب کے دروازے پہ جاؤ گے تو بیٹے بھی ملتے رہیں گے، رزق بھی ملتا رہے گا. ایک درود پڑھنے والا نواز سے محمد والے اگر ان کو وسیلہ بنا کر لاؤ. مولا حسین کو اس لیے وسیلہ بنایا کہ مولا حسین کے ذریعے سے قیامت تک معصومین پیدا ہوتے رہیں گے. بس جو بھی ان کے دروازے پر آئے گا اسے. تو بعض چیزیں لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں کہ جو کہ ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صاحب نوکری نہیں مل رہی تو آپ مثلا سورہ واقعہ پڑھیں گے تو نوکری ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گی. یہ لوح محفوظ پہ آپ کے لیے لکھا ہے کسی فرد کے لیے. اگر آپ فلاں عمل کریں گے تو آپ کو فلاں کام ہوگا. تو لوح محفوظ پر تقدیریں لکھی ہوتی ہیں. یہ صرف معصومین ہیں جو لوح محفوظ کی تقدیر کو بدل دیا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ میں نے ابھی مثال دی، 3 کتابوں کا حوالہ دیا، نہر المصائب، بحور الغمہ، سراج غم. ان تینوں کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت سے زیادہ طاقتور اللہ نے ہم صاحبان عمر کو بنایا ہے کہ وہ موت کو بھی ٹال دیا کرتے ہیں. اور اگر یقین نہ آئے تو میں ایک مثال دیتا ہوں. ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ محمد. جنگ صفین پر کل کچھ گزارشات آل رضا کے یہاں عرض کروں گا. اس نے ایک موضوع دیا ہے، لہذا کل ہی ہے شاید مجلس ان کے. تو جنگ صفین سے جب مولا کائنات واپس ہو رہے تھے تو کسی سپاہی نے آ کر بتایا کہ یا علی، ہمیں کھجوروں کے درختوں کے درمیان کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی. مولا فرماتے ہیں اچھا جا کر دیکھو کیا ماجرا. سپاہی دوڑا ہوا آیا، کیا دیکھا کہ ایک میت سامنے پڑی ہے ایک نوجوان کی، اور ایک ضعیفہ اس کے سرانے بیٹھی ہوئی رو رہی. سپاہی دوڑا ہوا آیا مولا کے پاس اور عرض کرتا ہے مولا ایسے ایسے ایک میت سامنے پڑی ہے، اس ضعیفہ جیسا اعتقاد ہو جائے تو موت ٹل جایا کرتی ہے. اور کی جگہ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، کہا کہ مولا ایسے ایسے ایک ضعیفہ رو رہی ہے اور سامنے ایک میت پڑی ہے. مولا فرماتے ہیں چلو اگر اس کا بیٹا مر گیا ہے تو ہم تجہیز و تدفین میں حصہ لیں گے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی مددگار نہ ہو. مولا اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب وہاں تشریف لائے تو وہ ضعیفہ بیٹھ کے رو رہی تھی. مولا نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا. مولا کی غائبانہ معرفت رکھتی تھی لیکن مولا کی کبھی زیارت نہیں کی تھی، کبھی دیکھا نہیں تھا. مولا فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ یہ کون ہے تمہارا؟
کہا میرا بیٹا ہے، کہا پھر، کہا انتقال ہو گیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ جلدی کرنا، غور فرمائے گا، جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، الا خمسۃ مواضع، سوائے 5 موقعوں کے۔ غور فرما ہے، تھوڑی سی مجلس سخت ہو رہی ہے، سوائے 5 موقعوں کے، یعنی ہر کام میں جلدی کرنا۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھئی جلدی کیوں کر رہے ہو، یہ تو شیطان کا کام ہے، لیکن 5 مواقع، الا خمسۃ مواضع، 5 موقع ایسے ہیں جہاں پر جلدی کرنا رحمان کی رحمت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ اجازت دے تو دوہرا دوں وہ 5 موقع ایسے ہیں کہ جس میں جلدی کرنا رحمان کی رحمت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کون سے؟ مولا فرما رہے ہیں اس ضعیفہ سے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے آپ کون ہیں؟ کہا کہ پہلے یہ بات سن لو پھر تعارف کراؤں گا۔ کہا کہ فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے سردار کا فرمان ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ آج ایسی بھی باتیں بھی سن لیں، روزانہ فضائل پڑھ رہا تھا لیکن ان میں بھی فضائل آئیں گے کہ اگر موت گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو، یعنی اس میں دیر نہیں کرو۔ اب اگر کسی کو گناہ کی کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، اگر گناہ کا پتہ ہی نہ ہو، گناہ کی معرفت ہی نہ ہو تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو پتہ چلا کہ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں معرفت نہیں ہوتی۔ ایران میں کچھ عرصہ مشہد میں تھا تو وہاں ایک عالم دین سے میں نے پوچھا کہ بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی جبکہ فزیکلی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھنا کہ ان دونوں میاں بیویوں نے کہیں چونٹیوں کو تو کثرت سے نہیں مارا ہے؟ اور فرماتے ہیں اگر چونٹیوں کو کثرت سے کوئی مارتا ہے تو چونٹی جان بوجھ کر، اگر چونٹیوں کو مارتے ہیں تو چونٹی سب سے پہلی بد دعا یہ دیتی ہے کہ اس نے میری نسل کو قطع کیا، یا اللہ تو اس کی نسل کو قطع کرنا۔ اور فرما رہے ہیں، اور امریکہ میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ چونٹیاں بہت اگر کاٹتی ہیں تو زہر بن جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب یہاں تو لال چونٹیاں ہوتی ہیں پارکوں میں، وہ اگر کاٹ لیں تو بعض دفعہ بندہ مر بھی جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ روایات ملتی ہیں کہ چونٹیاں کثرت سے محب اہل بیت ہوتی ہیں، نہیں مارنا چاہیے چونٹیوں کو، کسی طریقے سے، کسی ہنر سے، کسی ذریعے سے ان کو جدا کریں گھر سے، لیکن ان کو قتل نہ کریں جان بوجھ کے۔ تو بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں، تو جب ہمیں گناہ کی پتہ ہی نہیں ہے تو توبہ کیسے کریں گے؟ خیر میں اس طرف نہیں جا رہا بالکل ہی، ورنہ بعض لوگ جو اونگ رہے ہیں وہ سونے لگیں گے۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں کہ میں اونگنے کی تو اجازت دے سکتا ہوں لیکن کسی پر گرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہ جو حضرات اونگتے اونگتے اگر کسی پر گریں گے تو ظلم ہو جائے گا۔ تو آپ اونگ تو سکتے ہیں کیونکہ میں نے موضوع ایسا شروع کر دیا ہے، مگر گر نہیں سکتے سوتے میں، یہ خیال رکھیے گا۔ بس ایسے سوئیے کہ دوسرے کا خیال رہے۔ مگر مجھے جو کچھ استخارہ میں نے کیا ہے تو مجھے بیان کرنا ہے۔ جعفر بھائی توجہ کرنا ہے، آج آپ سست معلوم ہو رہے ہیں کچھ۔ تو جناب مولا فرماتے ہیں کہ پہلی بات اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ اس سے فرماتے ہیں دوسری چیز، اگر غور کیجئے گا مہمان گھر پہ آ جائے تو ضیافت کرنے میں جلدی کرو۔ یہاں کا تو مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے کیونکہ گھروں میں جانا وہی ہوتا ہے جو خود لے جاتے ہیں، لیکن کراچی کا تجربہ ہے۔ جب ملے تو کہا کہ کیا حال ہے مولانا، کیا پروگرام ہے؟ یہ پروگرام پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کب جائیں گے آپ۔ اور فرما رہے ہیں یہ جو پروگرام پوچھا جاتا ہے نا کہ پروگرام کیا ہے، بھائی پروگرام پہلے گھر میں بٹھاؤ، چائے پانی پلاؤ، پھر پروگرام پوچھو۔ آپ دروازے پہ پروگرام پوچھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بٹھانا نہیں چاہتے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے 70 افراد کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور نہیں کرنا، یعنی وہ 70 افراد کا رزق ساتھ لے کر آ رہا ہے
آپ دروازے سے واپس کر رہے ہیں اور پھر مولانا فاروق علی صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ مولانا ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، تو آپ رزق کو تو دروازے سے واپس کر دیتے ہیں، اضافہ کہاں سے ہو؟ لہذا مہمان گھر پہ آ جائے تو ضیافت کرنے میں جلدی کرو، مولا کا فرمان کہ جب مہمان گھر پہ آئے تو اس میں بخل نہیں کرو کہ اس سے پوچھو پروگرام کیا ہے، کب آئے کب جاؤ۔ مولا کائنات کے گھر ایک شخص مہمان ہوا، مولا اندر سے، دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر پلو سے باندھ لی تو اس میں بہت فائدہ ہے۔ مولا کائنات اندر سے ان کو مہمان خانے میں بٹھایا اور اس کے بعد گھر میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد مولا اندر سے کھانا اپنے ادھر آگے تشریف لے آئیے، ہاتھ میں ایک تشت میں کھانا لے کر چلے آ رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا، جب اس نے دیکھا کہ مولا آپ آقا ہیں، مولا ہیں، آپ کسی غلام سے فرما دیتے، کمبر سے کہہ دیتے وہ کھانا لے آتے، آپ کیوں کھانا لے کر آئیں؟ تو اب جو مولا نے جملہ فرمایا ہے غور کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں اگر ہاتھ پیر سلامت ہوں اور مہمان کے لیے نوکر کو کہا جائے تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ یا علی اور نے فرمایا اگر آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور آپ مہمان کی ضیافت کے لیے نوکر سے کہہ رہے ہیں کہ کھانا لے کر آؤ تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں سے مہمان کی ضیافت کریں، اور کچھ نہیں، ایک پانی کی بوتل ایک جگی اٹھا کر لے آئیں تاکہ یہ پتا چلے کہ آپ مہمان کی عزت کر رہے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے نوکر کام کر لے گا، لیکن کچھ نہ کچھ پتا چلنا چاہیے کہ آپ مہمان کی عزت کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مولا ٹھیک ہے آپ لے آئے کھانا، یہ آپ کے بیٹے بھی تو کھانا اٹھائے دیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تم میرے مہمان ہو اور تمہارا بیٹا جو تمہارے ساتھ ہے وہ میرے بیٹے حسن کا مہمان ہے، لہذا تمہارے لیے میں کھانا لے کر آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آیا۔ اس لیے کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا دوسری بات بس جلدی جلدی پانچوں دہراؤں گا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، کہ مہمان گھر پہ آ جائے ضیافت کرنے میں جلدی کرو، موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ ہمارے یہاں کراچی میں عید ہی کے سردخانے میں رکھ دیتے میت 3 دن 4 دن، کہ بیٹا امریکہ سے آئے گا، بیٹی لندن سے آئے گی تو دفن کریں گے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ بیٹا بیٹی جو 20 سال سے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، مرنے کے بعد منہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے 20 سال سے ماں باپ کو نہیں دیکھا اب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا عید ہی کے ساتھ کھانے میں رکھ دیتے، نہیں، حکم ہے شریعت کا جتنا جلدی ہو سکے میت کو تراب کے حوالے کرو۔ اچھا یہ تراب ہی کے حوالے کیوں کرو؟ چلو ایک فضیلت کی بات سن لیں، آپ بور ہو رہے ہیں، آخر یہ تراب ہی کے حوالے میت کیوں کی جائے؟ پانی کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ آگ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہوا کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ 4 عناصر سے انسان کو بنایا، عناصر اربع جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک اصول ہونا چاہیے تھا، جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا تھا تو ہم وزن چاروں چیزیں لی گئی تھی، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ 1000 سال تک جو ہے وہ ہوا کے حوالے کریں، 1000 سال تک پانی کے حوالے، 1000 سال تک آگ کے حوالے، 1000 سال تک تراب کے حوالے۔ لیکن یہ ہمیشہ سے تراب کے حوالے کیوں کی جاتی ہے میت؟ جب سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار کر اور سکھایا تک قابیل کو کہ اس طرح سے دفن کرنا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک دفن کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان 4 عناصر اربع میں 3 خائن ہیں، 1 امین ہے۔ آپ حوالے کر دیں آگ کے، جلا دے گی آپ کی میت کو، آپ حوالے کر دیں پانی کے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، آپ آندھی طوفان کے حوالے کر دیں میت کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ لیکن مفاتیح الجنان اٹھائیے، اس میں ایک دعا ہے وہ آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد تو آپ سے کہیے کہ میں اپنی اس میت کو 10 سال کے لیے امانت رکھ رہا ہوں، یا علی اللہ نے فرماتے میں اس میت کو 10 سال کے لیے امانت رکھ رہا ہوں، اور پھر نجف لے جاؤں گا، کربلا لے جاؤں گا، مشہد مقدس سامرا لے جاؤں گا، کاظمین لے جاؤں گا۔ 10 سال کے بعد میں نے خود ایک خیرپور میں میت نکالی کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں تھا، اس لیے کہ ان 4 عناصر اربع میں 3 خائن ہے اور تراب امین ہے۔ تو میں کہوں گا جب تراب اتنا امین ہے تو ابو تراب کو کیسا امین ہونا چاہیے؟ خدا آپ کو سلامت ہو، خدا
اللہ نے اللہم صلی علی محمد، لہذا تراب کو اللہ نے امین بنایا ہے۔ آپ تراب کے حوالے کیجئے میت، ہم نے خود نکالی ہے۔ ایک جعفری صاحب ہوا کرتے تھے، عبدالحسین جعفری آلے جانتے ہیں، وہ ان کی میت نکالی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں تھا، اس لیے کہ تراب کو اللہ نے امین بنایا ہے۔ اور مولا کائنات یہی سبب ہے کہ آپ کے حوالے سرکار دو عالم نے شب ہجرت امانتیں حوالے کی تھی، اور فرما رہے ہیں تو یہ امانت حوالے نہیں کی تھی۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو میں سمجھوں گا کہ مجھے ابھی کچھ پڑھنا ہے، ورنہ یہیں سے میں صاحب پڑھوں گا کہ مولا کائنات کے حوالے سرکار نے صرف یہ چھوٹی موٹی امانتیں نہیں کی تھی، دراصل رسول پاک نے مولا کائنات کے حوالے اپنا مستقبل کیا تھا۔ یا علی اور نہیں فرمائی آپ نے، اپنا مستقبل مولا کے حوالے کیا تھا۔ دلیل دوں گا کہ مولا کائنات کو یہ چھوٹی موٹی کو زیورات یا لوٹا یا مصلح یہ چیزیں نہیں دی تھی، بلکہ مستقبل اپنا مولا کے حوالے کیا تھا۔ 40 سال تک کفار و مشرکین سے اسی امانت داری کی وجہ سے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا تھا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ علی امانتیں حوالے نہ کریں تو رسول کا مستقبل داغدار ہو جائے گا۔ یعنی سرکار نے اپنا مستقبل مولا علی کے حوالے کیا تھا۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں مسلمانوں، ذرا عقل سے کام لو، رسول پاک تو اپنا مستقبل علی کے حوالے کریں، ہم اپنی قیامت اگر علی کے حوالے کر دیں۔ ایک درود پڑھنے والا ناوس، ہم اگر اپنی قیامت مولا کائنات کے حوالے کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ جناب علی ابن ابی طالب کو اللہ نے وہ اختیار عطا کیا ہے کہ لواء الحمد کا سایہ انہی کو عطا کریں گے جو علی کو اپنا مستقبل حوالے کرے گا۔ لہذا رسول پاک نے یہ چھوٹی موٹی امانتیں تو ظاہراً دی تھی، حقیقتاً تو اپنا مستقبل مولا علی کے حوالے کیا، اور یہی سبب ہے کہ مولا نے ایک ایک کو ان کی چیزیں ان کے حوالے کی تھی۔ شب ہجرت نہیں عرض کر رہا میں، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ 3 باتیں، 3 ہی ہوئی ہیں۔ چوتھی بات مولا فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ یا علی میں شکر گزار ہوں کہ نماز پہ آپ شکر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے نمازی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ اگر یہ سوچ لیا کہ ہاں ابھی تو ٹائم ہے، بعض لوگ کراچی میں ایک صاحب کے ہمیں مہمان ہوا، عصر سے تھوڑا سا پہلے کا وقت تھا، تو کہنے لگے مولانا آپ بیٹھیے، بچہ چائے بنوا رہا ہے، چائے آ رہی ہے آپ کے لیے، میں جلدی سے نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا بھائی سورج غروب ہونے والا ہے، آپ اب نماز پڑھ، دفتر میں کیوں نہیں پڑھی؟ کہ دفتر میں اس لیے نہیں پڑھی کہ دفتر والے پہچان لیں گے کہ میں شیعہ ہوں اور ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اس سے تو آپ بے فکر رہیں، بندہ ابھی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتا پاکستان میں، خاص طور پہ ہمارا تجربہ ہے اور آپ تقریباً سب جانتے ہیں کہ وہاں ابھی کوئی کرسی پہ آتا نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے ٹارگٹ کرنے والوں کو کہ فلاں سیٹ پر آنے والا شیعہ ہے۔ تو جب انہیں پہلے سے پتا ہے کہ آپ شیعہ ہیں تو دفتر میں نماز پڑھ کے بتائیں کہ میں بے نمازی شیعہ نہیں ہوں، نمازی شیعہ ہوں۔ میں بے نمازی شیعہ نہیں ہوں، میں نمازی شیعہ ہوں۔ لہذا دفتر میں نماز پڑھیے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ موت آئیے تو آئیے، اور شہادت کی موت سے بڑی کیا موت ہوگی؟ آپ یہ کہیں کہ صاحب میں گھر پہ آ کے اس لیے آخر وقت میں پڑھتا ہوں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو نہیں، فرمان معصوم کا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ صفین کی جنگ میں مولا سجدے کر رہے تھے، مالک اشتر کہتا ہے مولا جنگ عروج پر ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جنگ کس بات پر کر رہے ہیں؟ جنگ ہم کر کس بات پر رہے ہیں؟ حالانکہ جنگ کے موقع پر نماز میں رعایت ہو جاتی ہے بعض مواقعوں پر فقہ میں، لیکن مولا نے اول وقت میں، اس لیے کہ مولا کائنات کی نماز اگر کوئی کبھی اتباع رسول میں اشاروں سے ہو جاتی ہے تو اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ علی کی نماز اشاروں سے ہو جائے
اور کل کو یہ کہہ دے کہ علی نے خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھی، اب میں سورج کو پلٹا کر علی کی نماز خشوع و خضوع والی کراؤں گا تاکہ علی کی نماز پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یا علی، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ نماز پہ میں 6 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اب بور ہونا شروع ہو جائیں گے لوگ۔ بس نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ چوتھی بات، 5ویں بات مولا فرماتے ہیں، غور کیجیے گا، کہ اگر بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ بیٹی کو بٹھا کے رکھتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بھی کہ امریکہ سے لندن سے آئے گا رشتہ تو پھر ہم کریں گے، جبکہ ایک سخت بات کہنے جا رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی روایات پہ ایسا ہی درود ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود میں کبھی بخل نہیں ہونا چاہیے بہنوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بالغ بیٹی موجود ہو اور 3 رشتے یکے بعد دیگرے آئیں اور رشتے اچھے ہوں، واجبی رشتے ہوں ظاہراً، اور آپ نے ان رشتوں کو ٹھکرا دیا، تو اب اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کی دعائیں مستجاب ہونا بند ہو جائیں گی۔ اور ہمارے سخت بات ہے، یعنی 3 رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اس خیال میں کہ ابھی بیٹی تو چھوٹی ہے، اس سے پوچھیں کہ وہ بالغ بچی ہے، آپ نے اگر رشتے ٹھکرا دیے تو اب گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی دعائیں مستجاب ہونا بند ہو گئی، اور پھر فون ہمیں کریں گے کہ مولانا بندش کرا دی کسی نے۔ بندش تو آپ نے خود کرائی، آپ نے رشتے ٹھکرا کر بندش تو خود کرائی ہے، بندش کوئی کیا کرے گا؟ نہیں۔ اب اس کا طریقہ بھی ہے، یہ بھی عرض کرتا چلوں کیونکہ ہمارے معصومین پر ہمارے لاکھوں سلام کہ جنہوں نے ہر مسئلے کا حل بھی بتلایا۔ غور فرمائیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے نادانی میں، لا علمی میں آپ نے رشتے ٹھکرا دیے اور اب دعائیں مستجاب ہونا بند ہو گئی، رشتے نہیں آ رہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس بچی سے کہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ ہم پر درود پڑھے اور سورہ طارق کی تلاوت کرے۔ اگر وہ مسلسل 21 دن پاکیزگی کی حالت میں سورہ طارق کی تلاوت کرے گی تو معصوم فرماتے ہیں ہم ضامن ہے کہ اللہ اس کے رشتوں کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ اور فرمائے سورہ طارق یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے اور یہ جا بھی رہی ہے آج سے مجلس انٹرنیٹ پہ، کہ سورہ طارق کی تلاوت کریں، وہ بچی خود جس کا رشتہ آنا بند ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ سبب مہیا کرے گا، اور جب رشتہ آ جائے تو اب اس میں مین میخ نہ نکالیں۔ پھر کبھی اگر وہی ریت اور ردش شروع کر دی کہ صاحب یہ تو ٹیڑھا ہے، یہ تو کالا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، تو نہیں، اس میں ظاہری اگر آپ نے دیکھ لیا کہ شکل شباہت واجبی صحیح ہے اور کفو ہے تو پھر آپ اس کی شادی کر دیں، اس میں بخل نہ کریں ورنہ پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ کس سے کہہ رہے تھے مولا؟ یاد ہے؟ بھول گئے خورشید صاحب؟ اس ضعیف عورت سے مولا فرما رہے تھے کہ جس کی میت بیٹے کی سامنے پڑی تھی اور وہ رو رہی تھی بیٹی، مولا فرماتے ہیں کہ پھر تم اس کو دفن کیوں نہیں کرتی؟ کہا اے عرب، میں نے پہلے عرض کیا پہچانتی نہیں تھی، مولا کو کبھی دیکھا نہیں تھی، کہا اے عرب آپ اپنا کام کیجئے، اپنے سفر پہ جائیے، میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ رسول کا فرمان ہے۔ کہا بے شک فرمان مانتی ہوں، لیکن میرے زمانے کا اولی الامر میرے زمانے کا اولی الامر رہتا ہے کوفے میں اپنے زمانے کے اولی الامر کے پاس اسے لے جاؤں گی اٹھا کر اور علی سے کہوں گی کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ موت کو ٹال سکتے ہیں، لہذا میرے بیٹے کو زندگی دلائیں۔ غور فرمائیے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کو ہضم بھی نہیں ہوگی یہ روایت۔ مولا فرماتے ہیں کہ اچھا
تمہیں علی کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ علی سے زندگی دلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا اے عرب، اگر آپ کو یقین نہیں میری بات پر تو یہ سامنے ساربان کھڑا ہے جو یہ میرے بیٹے کی میت اور مجھے اونٹ پہ رکھ کے کوفے لے جائے گا. میں نے اپنے گھر کا ساری جمع پونجی حتیٰ کہ جو جھوپڑی تھی اس کے شیطیر جو تھے کھجور کے وہ بھی اسے دے دیے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں نے سب کچھ اسے دے دیا کہ تم سب کچھ لے لو، بس مجھے اور میرے بیٹے کو کوفے پہنچا دو. کوفے پہنچنا شرط ہے، میرے مولا اسے زندگی دلائیں گے، سامان دوبارہ بن جائے گا. یا علی، اور نے فرمایا آپ نے میرے مولا اسے زندگی دلائیں گے، وہ اولی الامر زمانہ ہے تو یہ جوان ہے، مزدوری کرے گا، سامان دوبارہ آ جائے گا. میں نے سب کچھ دے دیا، یہ میرے یقین کی منزل ہے. تو میں عرض کروں کہ اولی الامر زمانہ پر بڑھیا جیسا یقین ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں. اپنے زمانے کے امام پر آئیں گی آئندہ مجالس میں، کیونکہ زمانے کے امام پر یہ 10 کی 10 مجلسیں ہیں. لیکن ابتدا میں اولی الامر کی شان عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اولی الامر ہر دور میں اولی الامر زمانہ کو اللہ نے اختیار دیا. لوگ اعتراضات کرتے ہیں میرے زمانے کے امام پر کہ وہ کیسے مدد کریں گے، اس کے جوابات ہم دیں گے. لیکن مولا فرماتے ہیں اچھا تمہارا اتنا یقین ہے علی کی ذات پہ؟ کہا بس میں اسے لے جاؤں گی اٹھا کر کوفے. تو مولا نے اس وقت ایک جملہ فرمایا، کہا اچھا اے ضعیفہ، اگر میں اسے زندگی دلاؤں؟ اور نہیں فرمایا، کہا میں اسے زندگی دلاؤں؟ تو وہ کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یہ دعویٰ تو سوائے علی ابن ابی طالب کو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ دعویٰ تو سوائے میرے مولا کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی میرے مولا ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ سوائے میرے مولا کے کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ میرے مولا ہیں. مولا میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کو پہچانی نہیں، میں بیٹھی رہی آپ کھڑے رہے، میں تیز بولتی رہی آپ کے سامنے، میں نے گستاخی کی. دیکھیے مولا نے کیا جواب دیا. فرماتے ہیں دیکھو اسلام ظاہر پر ہے، تم ظاہراً مجھے پہچانتی اور پھر عزت نہ کرتی. یا علی، اگر تم مجھے ظاہراً پہچانتی اور پھر عزت نہ کرتی تو تم سے سوال ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ظاہر پر ہے. تم نے مجھے پہچانا نہیں اور پہچانتے ہی تم کھڑی ہو گئی اور تم نے میری عزت کی تو میں نے بھی تمہیں معاف کیا. اچھا اب میں اسے زندگی دلاؤں؟ کہا مولا میں تو انتظار اسی بات کا کر رہی تھی کہ کوفے پہنچ جاؤں. یہ آپ کی کریمی ہے کہ آپ خود یہاں تشریف لے آئے. یا علی، آپ خود یہاں تشریف لے آئے. اولی الامر کون ہوتا ہے؟ جو موت کو ٹال سکتا ہے. غور فرمائیے گا. اب مولا نے یہ میں کبھی رکھتا نہیں ہوں، راہیل اس کو ذرا سنبھال لیں. ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد عالم. میری لائن میں ایک بزرگ کا فون بج گیا تو میں نے منبر سے انہیں تھوڑا سا 2-4 جملے کہہ دیے. تو مکافات عمل ہے، اللہ مجھے معاف کرے کہ آپ کسی پر انگلی اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. حالانکہ میں فون کبھی جیب میں نہیں رکھتا پاکستان میں بھی، لیکن یہ بس شاید وہ بزرگوار کو ناگوار گزرا. خدا مجھے معاف کرے. ایک ذرا درود پڑھیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے پیر کا انگوٹھا اس نوجوان کی میت سے مس فرمایا اور فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. تو وہ دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیک کے کھڑا ہوا اور کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین. یا علی، اور فرمایا محمد اے امیر المومنین میرا سلام قبول. مولا فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں امیر المومنین ہوں؟ نہ تمہاری ماں نے دیکھا تھا نہ تم نے دیکھا. کہ مولا آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ کوئی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھے. یا علی، اور نہیں فرماتے آپ دیکھیں تھک گئے تو میں مصائب پڑھوں. کہا کہ مجھے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پڑھنے محمد.
مولا آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ کوئی مر نہیں سکتا جب تک آپ کی زیارت نہ کرے. تو مولا جس وقت مجھے موت واقع ہوئی تھی میں نے آپ کی زیارت کی تھی, تو میں نے اس وقت بھی آپ کو ایسے ہی دیکھا تھا جیسے اس وقت دیکھ رہا ہوں. اور فرما رہے ہیں مر نہیں سکتا کوئی جب تک معصوم کی زیارت نہ کرے. حارث ہمدان سے مولا فرماتے ہیں منبر کوفہ پر کہ ہر شخص موت کے وقت 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر معصومین اپنے چاہنے والوں کے کام آتے ہیں. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلا کوئی صحابی دکھا دیں, کوئی تابعی دکھا دیں, 4 اماموں میں کوئی دکھا دیں کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم تمہارے موت کے وقت تمہارے کام آئیں گے. یا علی اور نہیں فرما, کسی نے دعویٰ کیا ہو یا علی, کوئی دکھا دیں کسی نے کہا ہو کہ ہم تمہاری موت کے وقت کام آئیں گے. اور عقیدہ ہونا علیحدہ بات ہے, لیکن روایت نہیں ملتی کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے کہا ہو کہ ہم تمہاری موت کے وقت کام آئیں گے. کوئی نہیں روایت ملتی. عقیدہ ہونا اور بات ہے کہ سب انبیاء پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ ہیں, لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم تمہاری قبر میں, تمہاری موت کے وقت, تمہارے حساب و کتاب پہ, میدان پہ, پل صراط پر ہم تمہارے کام آئیں گے. نہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری موت کے وقت بھی کام آئیں گے, قبر میں بھی کام آئیں گے. اب حسین عباس بھائی ایک جملہ کہنا جا رہا ہوں, اگر آپ نے غور فرمایا تو لطف لیں گے. موت کے وقت کام آنے کا کون وعدہ کر سکتا ہے؟ قبر میں کام آنے کا کون وعدہ کر سکتا ہے جسے اپنی قبر کی فکر نہ ہو, جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ لکھوا کے لے آؤ, اگر لکھ دے تو میرے کفن میں رکھ دینا, وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تمہاری قبر میں کام آئیں؟ یہ حال ہے. خدا آپ کو سلامت. یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جسے اپنی قبر کی فکر نہ ہو. وہی تو کہے گا نا کہ ہاں میں تمہاری قبر میں کام آؤں گا. اگر کوئی کہے کہ بیٹا اچھا غلام کہہ دیا, غلام زیادہ کہہ دیا, جاؤ دوڑ کر جاؤ اور لکھوا کر لے آؤ, اگر لکھ دیں تو میرے کفن میں رکھ دینا. یہ لفظ اگر کیوں کہا؟ اور نہیں فرمایا آپ نے. اور فضائل سننے والے حضرات جو ہے نا, یہ لفظ اگر کیوں کہا کہ اگر لکھ دیں تو کفن میں رکھ دینا. پتہ چلا کہ خود کا کردار ایسا ہے کہ لکھا نہیں جائے گا, تبھی تو اگر کہہ رہے ہیں. نہیں فرماتے, یعنی اگر لکھ دیں تو پھر, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ اگر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لکھا نہیں جائے گا. اگر یقین ہوتا کہ لکھ دیں گے, حقیقی غلام ہوتے تو لکھ دیتے ہیں. یہ خود بتا رہے ہیں ہر انسان اپنا مرجع خود ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ اگر لکھ دیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں کام آنے کا سوائے 4 معصومین کے کوئی دعویٰ نہیں کرتے. تو کہا کہ مولا جس وقت میری روح قبض ہوئی تھی تو میں نے آپ کو دیکھا تھا, اور جب میں اب عالم برزخ میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو 2 ملائکہ نے آ کر میرے بازو کو تھاما اور مجھ سے کہا کہ چلو زمانے کا اولی الامر تمہاری روح کو تمہارے جسم میں واپس لوٹانا چاہتا. یا علی یا علی. زمانے کے اولی الامر, ہمارے زمانے کے اولی الامر کس طرح سے موت کو ٹالتے ہیں, یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ زمانے کے اولی الامر تمہاری روح کو تمہارے جسم میں واپس لوٹانا چاہتے ہیں. تو ملائکہ نے میرے بازوؤں کو تھاما اور میری روح میرے جسم میں آئی. میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے علاوہ کون ہوگا جو میرا امیر ہوگا, لہذا میں نے آپ کو سلام کیا. مولا فرماتے ہیں اس کی ماں سے, بس زحمت تمام کر رہا ہوں, اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے چہرے. مولا فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ, ہم نے تمہارے بیٹے کو زندگی دلائی. اور دیکھیے بہت لطیف بات ہے, مولا نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ میں فرمایا آپ نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی مولا نے؟ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی کہ کوئی اشتباہ نہ کرے کہ زندگی دلانا یا موت دینا یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے, لیکن اللہ وہی ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے. یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بتلایا کہ دیکھو اولی الامر کو اللہ نے اختیار دیا ہے, تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ ہیں, اللہ وہی ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے. رضویہ میں ایک نوجوان کہنے لگا کہ جناب میں مسجد میں کیوں جاؤں, وہ تو میرے مولا کی قتل گاہ. یعنی مسجد میں آنے سے دلیل دے رہے ہیں کہ صاحب وہ تو میرے مولا کی قتل گاہ.
تو میں نے کہا کہ مولا کی قتل گاہ ہے اس لیے تم مسجد میں نہیں جاتے. تو میں نے کہا تم مولا سے زیادہ صاحب معرفت ہو. غور فرمائیے, تم مولا سے زیادہ صاحب معرفت ہو کا مطلب کیا مطلب؟ میں نے کہا مولا سر کٹانے مسجد میں جا سکتے ہیں, تم سر جھکانے مسجد میں نہیں جا سکتے. سلامت آپ کو سلامت. باتیں بیلنس ہونی چاہیے کیونکہ مجلس میں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیے سر جھکا رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے. ایک جملہ یاد آ رہا ہے, میں پھر کیا کروں, بات سے بات نکلتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب بات یاد آئی حضور, غور فرمائیے گا. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں صرف قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے, کوئی تسبیح نہ پڑھے, کوئی ذکر نہ کرے, تب بھی 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں. یا اللہ, مسجد میں صرف قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے, کوئی تسبیح نہ پڑھے, تب بھی 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی, بشرطے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے. اب عجیب بات, تو میں نے عالم رویا میں سوال کیا, مولا بم تو آج کے دور میں پھٹتے ہیں, حادثہ تو آج کے دور میں ہوتا ہے, جس دور میں آپ یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں اس دور میں تو حادثات نہیں ہوتے تھے, مسجدوں میں ٹارگٹ کلنگز نہیں ہوتی تھی, فائرنگ نہیں ہوتی تھی, بم نہیں پھٹتے تھے, خودکش حملے نہیں ہوتے تھے. یہ حادثے سے مراد کیا ہے؟ تو اس کی تشریح کی ایک بزرگ آیت اللہ نے, وہ فرماتے ہیں کہ حادثے سے مراد مولا فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو, خاموش, کچھ نہ پڑھو, تب بھی 70 نیکیاں لکھی جائیں گی, بشرطے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھنے کے بعد کسی دوسرے مومن کی غیبت نہ کریں. یا علی علی. اگر آپ نے مسجد میں غیبت شروع کر دی تو سمجھے حادثہ ہو گیا, یعنی وہاں بم پھٹنے سے جسم کے فرقے اڑتے ہیں, یہاں غیبت کرنے سے اعمال کے فرقے اڑ جایا کرتے ہیں. یا علی علی. یعنی اعمال ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر, غیبت تو کہیں بھی, لیکن اگر مسجد میں تو خاص طور پر. اب جو فضائل سننے کے عادی ہیں, بعض لوگ گردن جھکا رہے ہیں کہ مولانا سخت مسائل پڑھ رہے ہیں, تو یہ باتیں ضروری ہیں. کوئی بیچ میں بات آ جائے میرے لیے کافی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت جنت میں بیٹھنے کی. یا علی, میں بہت جلدی کہہ گیا مولانا یہ بات, بنسبت جنت میں بیٹھنے کی. نہ ہو فرمان میں ذمہ دار ہوں, کتاب دکھا سکتا ہوں, آپ کو ای میل کر سکتا ہوں, انٹرنیٹ پہ بھیج سکتا ہوں کتاب. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں جانا زیادہ پسند نہیں بنسبت مسجد میں بیٹھنے کی. مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے اور جنت میں جانا اتنا پسند نہیں. تو وہاں کوئی تھا نوجوان, کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولا ہم مسجد میں نیک اعمال کر کر کے تو جنت میں جائیں گے, مسجد کے اعمال کے صلے میں تو جنت میں جائیں گے. آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانا زیادہ پسند نہیں ہے بنسبت مسجد میں بیٹھنے. تو مولا فرماتے ہیں ہاں, غور فرمائیے گا, بہت لطیف بات ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں, جب بندہ جنت میں جائے گا تو وہاں یہ کہے گا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں, میں کیسا مقرب الہی ہوں, میں کیسا خوش قسمت ہوں. جنت میں جانے کے بعد بندہ میں کرے گا, اور میں کرنا تکبر کی علامت ہے. یا علی علی. بعض لوگوں کا عادت ہوتی ہے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. مولا فرماتے ہیں میں کرنا تکبر کی علامت ہے. جنت میں جانے کے بعد بندہ کہے گا میں جنت میں آ گیا, میں خوش قسمت, میں خوش قسمت. اب مولا نے جو اگلا جملہ فرمایا, جو جاگ رہے ہیں وہ لطف لیں گے. مولا فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد بندے کا نفس راضی ہوگا, اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد بندے کا رب راضی ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی, خدا آپ کو سلامت رکھے. بندے کا نفس راضی ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی. بس مولا نے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ نے اولی الامر کو طاقت دی ہے. اولی الامر کی
मार्फत हासिल करो। ये न समझो कि अगर जिंदगी दे दी या मौत दे दी तो ये खुदा है, नहीं। इख्तियारात अली समझ में आ जाएं तो फिर अल्लाह समझ में आएगा। या अली अल्लाह समझ में आ ही नहीं सकता जब तक मासूमीन को नहीं समझेंगे। मासूमीन को समझेंगे तब मार्फत इलाही होगी, और मार्फत इलाही हासिल हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाता है कि मेरी कोई मार्फत हासिल कर ही नहीं सकता था, मैंने अपनी मार्फत की खातिर तो इन्हें पैदा किया है। अब देखिए बात से बात निकलती है, और अब 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है कि ये जो अल्लाह का नाम है, रहमान, रहीम, राज़िक, माबूद, ये नाम अल्लाह के कैसे पड़े? गौर कीजिएगा, अल्लाह के नाम पैदा करने वाले कौन है? राज़िक बन ही नहीं सकता जब तक कोई रिस्क पहली दफा न खाए। वो माबूद हो ही नहीं सकता जब तक कोई सजदा करने वाला न हो। वो मसजूद हो ही नहीं करता जब तक कोई इबादत करने वाला न हो। तो पता चला 14 तो वो हैं जो अल्लाह का नाम पैदा करने वाले हैं। यानी अल्लाह के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अगर ये ना होते तो अल्लाह के नाम ये कौन रखता? पता चला कि नाम खुदा पैदा करने वाले 14 हैं, यानी अल्लाह का नाम। और देखिए, आप जंगल में चले जाइए, कोई बच्चा जंगल में पैदा हो जाए, 40 साल तक वहां जंगल में खेलता रहे, बड़ा हो गया, जब तक कोई उसको पुकारने वाला नहीं होगा उसका नाम ही नहीं पड़ेगा। यार नहीं फरमाते आप, ये बहुत लतीफ बात है। जब तक कोई उसको पुकारेगा नहीं किसी नाम से, उस वक्त तक उसका नाम ही नहीं पड़ेगा। तो अल्लाह अगर इन्हें खल्क न करता तो अल्लाह का नाम ही ना पता चलता। अल्लाह ने इन्हें पैदा करके, इन्होंने अल्लाह के नाम सिफाती और जाती बतलाए, आमाल करके अल्लाह को पुकारा, जिक्र खुदा करके, तब अल्लाह के नाम का पता चला। एक दोस्त पढ़ने वाला नाम वहां से मोहम्मद, बस हुज्जत खुदा। ये भी एक मौजू है, बुजुर्गवार मौजू दे रहे हैं, अल्लाह को पहचानवाने का। ये गौर कीजिएगा, बहुत लतीफ बात है, जरिया नहीं है, हमारे अमाल पहुंचाने का जरिया है, वसीला है हमारे अमाल पहुंचाने का। अल्लाह का नाम पैदा करने का जरिया है। गौर कीजिएगा, मैंने दलील दी, पर ये बहुत लतीफ बात है, ये हर एक की बर्दाश्त नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी जब तक इसकी मैं कम से कम आधे घंटे तशरीह न करूं। वसीला और चीज है, और नाम पैदा करना, मैंने दलील दी। आप 40 साल तक खेलता रहे बच्चा, अब जवान हो गया, बड़ा हो गया, जब तक कोई पुकारने वाला ना हो उस वक्त तक उसका नाम पड़ेगा ही नहीं। इन्होंने उसका रिस्क खा के उसे राज़िक कहलवाया, इनका सजदा करके उसे मसजूद कहलवाया, उसकी इबादत करके उसे माबूद कहलवाया, इन्होंने रहम करके उसे रहमान कहलवाया, इन्होंने फजल करके उसे सखी कहलवाया। यानी जो कुछ भी इन्होंने किया तो अल्लाह के उसके जरिए से सिफाती नाम पैदा हुए, वरना अल्लाह के नाम पैदा हो नहीं सकते थे। तो ये अल्लाह के अब जो नाम पैदा करने का जरिया है वो अल्लाह के तमाम उमूर चलाने का जरिया है। इसीलिए मासूम को कहा जाता है कि मासूम अल्लाह के, हमारे जमाने के इमाम के 220 अलकाब हैं। गौर कीजिएगा, 220 अलकाबात हैं जमाने के इमाम के। मौलाना मंजूर हुसैन साहब एक लैया के आलिम दीन गुजरे हैं, अभी इंतकाल हुआ है, उन्होंने 26 किताबें लिखी हैं जमाने के इमाम को, और उन 26 किताबों में से 10 किताबें सिर्फ अलकाबात पर। गौर कीजिए, सिर्फ अलकाबात पर जमाने के इमाम की। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा कि आलाए इलाही इमाम का एक लक़ब है, आलाए इलाही। आला किसे कहते हैं? हर चीज का एक आला होता है, हर चीज बनाने का एक आला होता है। तो पता चला कि अल्लाह का आला,
اب انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ ملائکہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس ذریعے سے کام کرتے ہیں، اور امام کو اعلیٰ الہی کیوں کہا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تو موضوع شروع ہی نہیں کیا، کم از کم اگر 25 مجلسیں ہوں تب کہیں جا کر زمانے کے امام پر تفصیلی بات ہو سکتی، لیکن بہرحال جو بھی ذہن میں باتیں آئیں گی وہ عرض کروں گا، لیکن کل سے کوشش فرمائیں گے کہ وقت سے تشریف لائیں گے۔ ایک درود پڑھیں بلند آواز سے محمد وآلہ۔ بس عزیزدارو، مولا حسین وہ غریب زہرا ہیں کہ جن سے مولا حسین، جناب زہرا اور مولا حسین دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے کس انداز سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ بچے اکثر حکم دیتے رہتے ہیں کہ فلاں موضوع پر مصائب پڑھیے گا، فلاں موضوع پر مصائب پڑھیے گا، حالانکہ بعض مصائب ایسے ہیں جو ماحول اور مناسبت سے نہیں ہوتے، لیکن خواہش پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب حضرت زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو جناب فضہ سے کہا کہ بہن فضہ، آج مجھے گھر کا کام کرنے دو۔ تو جناب فضہ عرض کرتی ہیں آقا زادی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب میں آپ کے گھر میں کنیز بن کے آئی تھی کہ ایک دن گھر کا کام میں کروں گی، ایک دن گھر کا کام آپ کریں گی۔ بی بی کل بھی آپ نے گھر کا کام کیا تھا، آج میری باری ہے، آج مجھے گھر کا کام کرنا ہے۔ تو فرماتی ہاں، اسی لیے تو میں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ میں صاحب عصمت ہوں، میں تمہاری بغیر اجازت کے کام شروع کرنا نہیں چاہتی، مگر آج مجھے کام کرنے دو۔ کہا کہ آقا زادی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ رات میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ زہرا تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، بس تم میرے پاس آیا چاہتی ہو۔ میں حضرت زہرا کی شہادت نہیں پڑھنے جا رہا، لیکن ایک فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزدارو، جناب فضہ یہ سنتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا کہ آقا زادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا کہ ہاں، آج میرا آخری دن ہے، تو مجھے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر اپنے لالوں کو کھلانے دو، اپنے ہاتھوں سے اپنے لالوں کے بالوں میں کنگھی کرنے دو، آج مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی مجھے خدمت کرنے دو۔ عزیزدارو، جناب فضہ کا گریہ بلند ہوا۔ یہ آواز جب مسجد میں پہنچی تو مولا کائنات صاحب نہر المصائب لکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے، فرمایا کہ اس سے پہلے تو زہرا کے رونے کی آواز آیا کرتی تھی، آج فضہ کے رونے کی آواز زور سے آ رہی۔ کہا کہ بہن کیا بات ہے؟ کہ آقا آج آقا زادی نے عجیب و غریب بات کی ہے، میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں زہرا کیا بات ہے؟ کہا کہ یا علی، آج رات میرے بابا نے مجھے فرمایا ہے کہ زہرا بس تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، تو یا علی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ میرے پاس بیٹھ جائیں تو میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزدارو، بی بی نے 17 وصیتیں فرمائی ہیں، میں سارے بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرا شہادت پڑھنا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف 2 وصیتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں یا علی، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے حق میں سیدہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عزیزدارو، مولا علی کھڑے ہو گئے، کہا زہرا تم صاحب عصمت بیوی ہو اور تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ البتہ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ رسول کی امانت، لیکن آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا۔ سیدہ یہ